السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں النور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ میں ہوں حافظ محمد انوار المصطفیٰ۔ دوستو، آج ہم خاوند کے بیوی پر کیا حقوق ہیں اس پر بات کریں گے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، اس لیے کہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر، اس کے مال و متاع، اس کی عزت آبرو اور نسبت کی مکمل حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالح عورت ہے، اور صالح عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں، فرمایا وہ صالح عورت ہے۔ اور دوستو، مال و متاع کی حفاظت یہ ہے کہ اس کے مال کو بے جا خرچ نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، اس کا مال کسی کو نہ دے۔ اسلام نے یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی ہے، کیونکہ شادی کے بعد بیوی پر اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ دوستو، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر اس کے شوہر کا عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق کہ فرمایا اگر شوہر کا جسم زخمی ہو جس سے پیپ اور خون بہہ رہا ہو تو عورت اس کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ اور فرمایا بیوی پر شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ ہر معاملے پر وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، لیکن اگر خاوند بیوی کو خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں، بلکہ اس معاملے پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے، اور بیوی پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے اور نہ ہی شوہر کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرے۔ شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنے پر بھی اسے اجر ملتا ہے، اور بیوی کو چاہیے جب شوہر پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ اپنے شوہر کو تسلی دے، جیسے اچھے وقت میں اس کے ساتھ تھی اسی طرح برے وقت میں بھی شوہر کا ساتھ دے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نفلی روزے رکھے جبکہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہو۔ نفلی روزہ رکھنا ہو تو وہ خاوند سے پوچھ کر رکھے۔ خاوند کے اذن اور اجازت کے بغیر عورت کا نفلی روزہ رکھنا بالکل منع ہے، کیونکہ خاوند کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے سب سے بڑی نفلی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ اس کے گھر میں جس کو خاوند ناپسند کرتا ہو اس کو آنے نہ دے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے بستر کو کسی کو روندنے تک نہ دے، یعنی جس بستر پر خاوند سوتا ہے، بیٹھتا ہے یا آرام کرتا ہے اس پر کسی کو چڑھنے نہ دے۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ دوستو، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ام حبیبہ اور ان کے شوہر ایمان لے آتے ہیں۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ وہاں گزارا۔ ایک دن ام حبیبہ سوئی تو خواب میں دیکھا کہ میرے خاوند کا چہرہ بدل گیا ہے، تو آپ سخت پریشان ہوئیں۔ صبح اٹھیں تو پتہ چلا کہ خاوند عیسائی ہو گیا ہے، اس نے اپنا دین بدل دیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ الگ ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند فوت ہو گیا۔ اب پردیس میں آپ تنہا رہ گئیں، بہت سخت پریشان تھیں، تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ نجاشی نے لونڈی کے ذریعے پیغام بھجوایا۔ تو اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اگلی کہانی سنیے۔ آپ فرماتی ہیں، میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی۔ اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی، میں نجاشی کی طرف سے آئی ہوں، اللہ کے محبوب نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوئی، پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور گھر میں جو کچھ تھا میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا۔ فرماتی ہیں، میں نے سوچا کہ میرے مقدر کہ میں حضور کے نکاح میں آؤں۔ دوستو، پھر اللہ کے محبوب نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، تو ابو سفیان حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی پر بیٹھنے لگے، تو ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، آپ نے بستر لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا، اے رملہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بستر میرے قابل نہیں سمجھتی یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ یہ بستر اللہ کے پیارے رسول کا ہے، اور میں یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا، تم بڑا بدل گئی ہو۔ پھر دوستو، رب کائنات نے کرم فرمایا کہ ابو سفیان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرمائیں۔ تو پتہ چلا کہ خاوند کا بیوی کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کے بستر پر کسی کو بھی بیٹھنے نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا، تو فرمایا وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلا وہ شخص جس نے والدین کی خدمت کی اور والدین اس سے راضی ہو گئے۔ دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے تھے زیادہ اور ذرائع آمدنی تھوڑی تھی، لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے اب ایسی پکی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹ کر اس کا جانا ایسے ہی مشکل تھا جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا واپس جانا مشکل ہے۔ اور فرمایا، چوتھی وہ خاتون جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خاوند پر نشاور کر دیں اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا۔ فرمایا، ان 4 کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پتہ چلا کہ عورت کی جنت اس کا شوہر ہے۔ اگر وہ شوہر کو راضی کرے تو جنت کی راہوں کی مسافر ہوگی۔ اگر وہ اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، اسے راضی نہیں کر پاتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ عرض کی، حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی عورت، اور دوسرا خاوند کی ناشکری کرنے والی عورت۔ فرمایا، یہ 2 بری خصلتیں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو بدصورتی یا غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔ دوستو، نکاح کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ شوہر کو عزت، عفت اور پاک دامنی حاصل ہو، اس کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ کسی اور کو دیکھے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات کو گزارے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور اگر اسی حالت میں اس عورت کو موت آ جائے، چاہے وہ نمازی اور پرہیزگار ہونے کے باوجود، وہ عورت سیدھا جہنم میں جائے گی۔ دوستو، بیوی پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ہی ماننا ہوگا۔ البتہ بیوی کی رائے اور مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے مرد کو بھی ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ حد الامکان بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے، لیکن فیصلہ مرد کا ہی ہوگا، اور اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اس کا ہو، وہ سربراہ بن جائے، تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات تمام عورتوں کو اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔